نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج سورۃ النازعات کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ قواعد کیا ہیں؟ نون ساکن کے بعد زا ہے تو اس کا اخفا ہوگا، انزلنا نہیں پڑھیں گے۔ آگے مد ہے، ما ان پہ الف مدہ محل مد، اور اس کے اندر اسی کلمہ کے اندر حمزہ ہے تو وہ سبب مد، تو اس کے اوپر مد کریں گے۔ وقف کرنا ہے آگے آ کے تو دو زبر والی تنوین ہے تو الف مدہ بنا کر وقف کریں گے۔ اگر ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھنا ہے تو تنوین، یہ دیکھیں، یہ تنوین نون ساکن آگے لام آ رہا ہے لی، تو قاعدہ ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد دو حروف میں سے کوئی ایک، را یا لام میں سے کوئی ایک آ جائے تو اس نون کا مکمل ادغام ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے ثجاجا لنخرج، ثجاجا لنخرج۔ بعض نیو اسٹوڈنٹ یا جو عربی جو اپنے تجوید سے نابلد ہیں وہ اشہد ان لا الہ بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ نون کا جو آمیزش آ رہی ہے وہ اس قاعدے کے تحت نہیں آنی چاہیے۔ آج کے بعد آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا تو آپ غور و فکر کریں۔ اتحیات میں پڑھتے ہیں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، تو اشہد ان لا الہ نون کی آمیزش بالکل زیرو ہونی چاہیے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اگر ملا کر پڑھیں گے تو تنوین کے بعد واو ہے تو حروف یرملون میں سے ہو تو ادغام ناقص ہوگا۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، دیکھیں نون اور میم جب بھی مشدد ہو غنہ کریں گے۔ اس نون ساکن اور یہ تنوین میں کیا فرق ہے؟ اس تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے اور وہاں پہ حروف اخفا میں سے زا ہے، تو وہاں پہ ہم نے پڑھا انزلنا، یہاں پہ ہم نے پڑھا وجنات الفافا۔ یہ بھی تنوین ہے، تنوین بھی نون کی ہی شکل ہے نا، تو اس کو بھی تو کر سکتے تھے اسی طرح جی جنات الفافا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جب اس تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں گے تو اظہار ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تو دو زبر والی تنوین پھر آئی، پھر ہم نے اس کو تا کر کے کیا، تا ایسے نہیں کریں گے۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف، اس میں دیکھتے ہیں کیسے الفاظ جو ہیں وہ بنے ہیں۔ پہلا ہی کلمہ ہے واو عطف، انزلنا میں کیا ہے جی نون، زا اور لام۔ نازلہ، نازلہ کا معنی تھا وہ گرا، وہ اترا، وہ نازل ہوا۔
ہمیں جملہ چاہیے اس نے نازل کیا. تو عربی گرامر کا قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فعل لازم ہو جس میں نے نہ ہو، وہ اترا، وہ نازل ہوا میں نے نہیں آ رہا، جیسے اس نے مارا، تو یہ فعل لازم ہے. اس کو متعدی بنانے کے کئی ایک قواعد ہیں. مثلا اس کو باب افعال پہ لے جاؤ، باب تفعیل پہ لے جاؤ، اس کے بعد با کا اضافہ کر لو. تو قواعد کے مطابق یہاں پہ نزلہ کو باب افعال پہ یوز کیا ہے، تو باب افعال کا وزن فعل ماضی کا وہ کیا ہے جی؟ افعلہ. اسی طرح یہ بنے گا انزلہ. پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ ابھی اس نازلہ کا معنی وہ اترا سے ہٹ کر ہم نے اتارا آ گیا. یعنی اگر واحد مذکر غائب کا صیغہ لیں تو ہم نے اتارا، اس میں نے آ گئی، متعدی بن گیا. ابھی اس کی گردان کر لیتے ہیں. فعل ماضی انزلہ، انزلہ، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا. آگے پھر انزلتا، تما تم، تی تما تننا، تو نا، انزلنا. تو انزلنا بن گیا ہمارا لفظ فعل ماضی جمع متکلم. من حرف جر ہے جی. حرف جر ہے تو اسی ٹاپک کا سوال ہے کہ من کے اوپر زبر نون کے اوپر کہاں سے آ گئی؟ تو وہ علم تجوید نے دی. علم تجوید کے مطابق اگر دو ساکن اس طرح اکٹھے آ جائیں کہ ان میں سے دیکھیں یہ من ہے اور یہ ال ہے. ابھی یہ اس ال ملا کر پڑھنا ہے. مشکل یہ آ گئی ہے کہ ان کو ملا کر پڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے من کے اوپر. تو جب ملا کر پڑھیں تو یہ جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اس کی حرکت حذف ہو جائے گی. جب یہ حرکت حذف ہوئی تو دو ساکن ملے ہمیں، ساکنین. تو قاعدہ یہ ہے تجوید میں دو ساکن اگر اس طرح اکٹھے آ جائیں، ان جنرل قاعدہ یہ ہے کہ ان میں سے پہلے ساکن کو کسرہ دی جاتی ہے اگر وہ من کا نون نہ ہو، ہوم یا قوم کا میم نہ ہو، واو لین فعل جمع کی نہ ہو، اور حرف مدہ نہ ہو. 4 ایکسیپشنز ہیں. ان چار کے علاوہ کوئی بھی آئے گا اس کو کسرہ دیں گے. تو من کا نون آئے گا تو اس کو جزم ہٹا کے زبر دیں گے. یہ قاعدہ ہے. تو یہ لفظ اس شکل میں بنا ہوا ہے، من المعصرات. تو من کے اوپر نون کے اوپر زبر کہاں سے آئی آپ کو پتہ چل گیا. آگے چلتے ہیں جی. المعصرات، یہ اس کا مادہ عین صاد را ہے. یہ جمع مؤنث سالم ہے. تو مفعیلات کے وزن پر معصرات. پہلے ال لگا لیں. ال لگانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ال کی لام کے اوپر شد دینی ہے یا نہیں دینی، وہ ہمیں اس طرح پتہ چلے گا. لام کو ادا کرتے ہوئے لام زبان کا عمل دخل ہے، تو اگر آگے والے حرف میں بھی زبان کا عمل دخل ہوگا تو اس لام کے اوپر شد آئے گی، قریب المخرج ہوگا وہ. اگر اس میں لام کا عمل دخل نہیں ہوگا ادا کرتے ہوئے تو اس کے اوپر جزم آئے گی. تو ہم نے جب میم ادا کیا تو پتہ چلا میم جو ہے ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. میم زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے،
اسی طرح آپ 28 کے 28 حروف تہجی کو لے کر خود کاغذ پینسل لکھ کر حروف شمسی کو آپ کی جو اللہ کی تخلیق کے مطابق جو منہ سے جب ادا ہوں گے تو آپ لکھ سکتے ہو جی الف با یہ حروف حلقی ہیں، سین زبان آ گئی یہ حروف شمسی ہے. تو آپ خود اس کو 14-15 جو ہے نا علیحدہ علیحدہ آرام سے کر سکتے ہیں بغیر کسی رٹا لگائے ہوئے، بغیر کسی کی مدد لیے ہوئے. ایک چھوٹا سا کلیہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو ال کے بعد چونکہ میم ہے تو ہم نے اس کے اوپر جزم ڈالی، شد نہیں ڈالی. ما ان، ما کیا ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ میم واو اور ہا ہے. اس کی جمع آتی ہے امواہن. قواعد کے مطابق یہ لفظ مو ہن ہے، مو ہن. قاعدہ ہے واو ساکن حرف علت ماقبل مفتوح ہے، اس کو الف سے بدل دیا، ما بن گیا. آگے علماء لکھتے ہیں ہا کو خلاف قیاس حمزہ سے بدل دیا تو یہ ما ان بن گیا، اوپر مد آ گئی. سجاجہ، سا جیم اور جیم فعالا کے وزن پر اس میں مبالغہ، اس میں مبالغہ تو لفظ بنا ہوا ہے. لام، اس کو لام سببیہ، لام کئی اور یعنی جارہ ہو کر، بیسیکلی یہ لام جارہ ہے. اس کے بعد اس کا نام لام سببیہ اور لام کئی بھی آتا ہے. ان 3 آیات میں اس کے لام سببیہ ہونے کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ بھی آپ جان جائیں گے. ہاں جی، لی نخرجہ، یہ لام جارہ ہوا جی. نخرجہ کیا ہے؟ یہ بھی خا، را اور جیم مادہ سے ہے. جیسے نازلہ تھا وہ اترا، خارجہ وہ نکلا. تو یہ دونوں افعال لازم ہیں ثلاثی مجرد میں. ان کو متعدی بنانا مقصود تھا. وہ اترا سے ہٹا کر اس نے نازل کیا، اور وہ نکلا سے ہٹا کر اس نے نکالا کرنا تھا، تو ہم نے اس کو باب افعال پہ لے لیا. تو باب افعال پہ اس کا وزن کیا ہے جی؟ اخرجا یخرجو، 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 یخرجانی، یخرجونا، یا آپ اختصار کے لیے یخرجو، تخرجو، تخرجو، اخرجو، نخرجو. تو یہ لفظ ہمارا جمع متکلم کا ہے، فعل مضارع جمع متکلم. با حرف جر ہے جی، ہا ضمیر ہے. حبن، ہا با اور با مادہ سے، یہ بھی فعلن کے وزن پر اس میں مصدر ہے. حبن جو ہے وہ فعلن کے وزن پر اس میں مصدر ہے. نباتن بھی اس میں مصدر ہے. نون، با اور تا، فعالن، نباتن. واو حرف عطف ہے. جنات، جیم، نون اور نون سے، یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے. تو یہ فاعلات. تو یہ کیا بنے گا؟ جن نات.
تو یہ نون ساکن کا نون کے اندر ادغام ہوگا تو یہ لفظ بن جائے گا جنات. الفافا لام فا اور فا مادہ سے، جو عربی گرامر میں آپ نے لفیف مقرون اور لفیف پڑھے ہوئے ہیں، مفروق اور مقرون، تو یہ صفت مشبہ الفافا افعالا، تو یہ صفت مشبہ ہے الفافا. تو یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق سارے الفاظ کس طرح اپنے مصدر سے بنے. جی آگے چلتے ہیں جی. علم نحو تینوں آیات کو آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں، کیسے یہ بات بنتی ہے. واو ہم نے کہا عطف ہے، انزلنا، انزلنا، وہی بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہر فعل کے اندر ایک فاعل ہوتا ہے، ایک ضمیر ہوتی ہے ہر فعل کے اندر، یعنی کوئی قید نہیں ہے. آگے اس کی دو قسمیں ضرور ہیں، کچھ ضمائر چھپی ہوتی ہیں مستتر ہیں اور کچھ بارز ہیں. یعنی اگر فعل ماضی کے 14 سیغے، مضارع کے 14 سیغے، امر حاضر کے 6 سیغے، یعنی یہ ٹوٹل 34 کلمات بن جاتے ہیں، ان سب کے اندر ضمائر جو ہیں موجود ہوتی ہیں، کچھ میں چھپی ہوئی اور کچھ میں بارز ظاہر حرفن وہ نظر آتی ہیں. اسی طرح یہاں پہ اس انزلنا میں یہ جو نا ضمیر ہے نا جی، یہ ہے ضمیر منصوب متصل، اور یہ انزلہ ہم نے پہلے بتا دیا یہ فعل ہے. یہ نازلہ تھا اس کا مجرد، اور انزلہ بنا کے ہم نے بتایا. تو انزلہ جب فعل ہوا جمع، یہ کیا ہے جی؟ نا کو ہم نے کہا یہ ضمیر منصوب متصل ہے، یہ ضمیر ہے. تو جب بھی ضمیر، قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ جب بھی ضمیر کسی فعل کے اندر آئے، اندر آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ضمیر اس پورے کے پورے فعل ماضی کا جو کلمہ ہم رٹا لگا کے 14 سیغے یاد کرتے ہیں، ان کا کوئی ایک جز ہو، ان میں سے کوئی ایک حرف ہو، تو ہم کہیں گے وہ فعل، وہ جو یہ میں نے غلط لکھ دیا، وہ ہمیشہ وہ کیا ہوگی جی؟ ضمیر مرفوع متصل. مرفوع متصل کیوں مرفوع ہے جی؟ اس لیے ہے کہ انزلنا فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ، اور اس کے اندر نا ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. تو چھپی ہوئی نہیں، بارز ہے، سوری. تو فعل جمع یہ مرفوع ہو کر، مرفوع پھر 8 مرفوعات میں سے یہاں پہ کیا بنا؟ یہ فاعل ہے. 8 میں سے چنا. یہ 8 ڈیجٹ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 8 آپ کو اچھی طرح یاد ہو جانا چاہیے. جو نیو اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں نا، اللہ کے اوپر زبر ہے تو یہ منصوب ہو کر مفعول تو نہیں بن رہا. زبر والا کلمہ منصوب ہوتا ہے تو مفعول ہوتا ہے، یہ انا کے بعد آیا ہوا ہے تو یہ فاعل کیسے بنے گا؟ یا مفعول کیسے؟ کان اللہ فاعل کیسے بنا؟ نہیں، ضروری نہیں ہر پیش والا اور ہر زبر والا کلمہ فاعل اور مفعول ہی بنے بالترتیب، وہ کچھ اور بھی بن سکتا ہے. وہ کچھ اور کیا ہے؟ وہ فاعل کے علاوہ 7 اور بھی ہیں. تو یہ ہے مجموعہ 8 کا. میں اختصار کے لیے لکھتا ہوں ایسے. تو آگے کیا ہے جی؟ من حرف جر. اس جر کے بعد والے جملے کلمے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ حالت رفعی میں ہے، نصبی میں ہے یا جری میں ہے. تو یہ پتہ چلا یہ حالت جری میں ہے، اس کسرہ کی وجہ سے یہ مجرور ہے.
تو جار اور مجرور دونوں مل کر کیا بنے؟ مرکب جاری. تو یہ کیا ہو جائیں گے جی؟ اس فعل فاعل کے متعلق. ماءن اور سجاجن، یہ بھی ہمیں سمجھ ہے کہ جب بھی کوئی دو اسم آپس میں اس طرح اکٹھے آئیں کہ ان کے جو حالت ہے، حالت نسبی، جری اور رفعی میں، وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مطابقت رکھتے ہوں، تو کثرت سے وہ بنیں گے صفت اور موصوف. یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. صفت موصوف ہو کر یہ کیا بنے جی؟ مرکب توصیفی. حالت ان کی کیا ہے؟ یہ حالت میں منصوب ہیں. منصوب ہیں تو پھر ان 13 منصوبات میں سے ہم نے نکالنا ہے کہ یہ کیا ہیں. تو پتہ چلا ان 13 میں سے یہ مفعول بھی ہیں. جو کہتے ہیں نا جی یہ بہت مشکل ٹاپک ہے، ہضم نہیں ہوتا، یاد نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے. یقین کریں محنت صرف اتنی کرنی پڑتی ہے کہ فعل ماضی مضارع امر نہیں ان کے بنانے کا طریقہ، گردانوں کا رٹا لگ جائے، پتہ چل جائے، اور ضمائر کا پتہ چل جائے. 5 قسمیں ہیں، یہ 8 مرفوعات اور 13 منصوبات، 2 مجرورات کا پتہ چل جائے، ایک خنو آ جائے کہ کیسے آتے ہیں. بڑا آسان ہے قرآن کو سمجھنا. کیا مشکل میں بتا رہا ہوں اس میں؟ قاعدے کے مطابق انہی قواعد جو میں نے ابھی سے آپ کو ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ سلیبس بتا دیا، اتنا ہی آپ اچھی طرح یاد کر کے شروع کر دیں تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. بہرحال تو جملے کے اجزاء بنے ہمارے پاس فعل، فاعل، متعلق، مفعول بہ. جملہ فعلیہ ہو گیا نا. اور ہم نے اتارا من المعصرات، بادلوں میں سے، گھنے بادلوں میں سے نچوڑا کیا؟ ماءن سجاجہ، موسلا دار بارش ہم نے نازل کی. ہم نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ یہ مفعول بھی نازل کرنا تھا نا. تو یہ پانی نازل کیا بارش کی شکل میں. کہاں سے کیا؟ وہ متعلق ہے، مجرور، جار مجرور. تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ گھنے بادلوں میں سے نچوڑ کر بارش کی شکل میں نیچے اتارا. کس نے اتارا جی؟ نا فاعل نے، جو مرفوع متصل ایک ضمیر کی شکل میں آئی تھی. آگے چلتے ہیں جی. اس کے لیے یہ چارٹ ایک میرے پاس موجود ہے، ایک بار رکھ لیتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ نئے ہیں ان کو پتہ چل جائے. یہ جیسے یہ کہا نا میں نے 8 کے لیے بھی اسی طرح بنانا ہے، ٹائم نہیں مل رہا. یہ مرفوعات ہیں، یہ منصوبات ہیں. تو یہ ماءن سجاجن دونوں زبر والی تنوین ہے تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے. یہ باقی کچھ نہیں بن رہا، یہ سب ختم. آگے جی لنخرجہ. لنخرجہ یہ کیا ہے جی؟ اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. یہ لام کو ہم نے کہا جارہ، تو حرف جارہ کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے جو مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا ہوگا یہاں پہ؟ نخرجہ، یہ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں یہ ان ناصب المضارع ہے. یہاں پہ فعل مضارع منصوب ہے. ان نخرجہ، یہ اصل میں اصل جو ہم پڑھتے ہیں نخرجو تھا. اخرجا یخرجو، تخرجو، تخرجو، اخرجو، نخرجو. اس جیم کے اوپر پیش کو ہٹا کے زبر لانے والا
عامل کون ہے؟ وہ یہ ان ہے جو مضمرہ ہے، جو چھپا ہوا ہے اس لام کئی کے بعد یا لام سببیہ. تو اس ان کو کہتے ہیں ان مصدریہ. اس ان کو کیا کہتے ہیں؟ مصدریہ. تو ان مصدریہ کیا کرتا ہے؟ ان جمع، دوبارہ لکھ لیتے ہیں، ان جمع مضارع. فعل ہوتا ہے اصل میں، یہاں پہ چونکہ فعل مضارع ہے تو ہم نے مضارع لکھ دیا، از اکول ٹو مصدر. یہاں پہ اکول ٹو لگا دیتے ہیں. یہ ایک ایکویشن بن گئی، جیسے 6 جمع 2 از اکول ٹو 8. تو ان جمع مضارع از اکول ٹو مصدر. تو مصدر یہ چونکہ ہم نے کہا تھا باب افعال ہے، تو افعال کا مصدر جو ہے وہ اخراج. اخراج سے پہلے ایک لام جارہ آیا ہوا ہے تو یہ اخراجی ہو جائے گا. بڑی ترتیب سے قواعد کے مطابق ہر قاعدے کو آپس میں کوریلیٹ کر کے امپلیمنٹ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. لِإِخْرَاجِ یہ لفظ بن جائے گا. اچھا جی، یہ جو چونکہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس مصدر کے بعد ایک نا بھی لگا لیں کہ اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ہمارا نکالنا. ہمارا نکالنا وہ ہے ہم نے نکالا تاکہ ہم نکالیں. تو اس لفظ میں معنی ہو جائے گا ہمارا نکالنا. تو بھی با جو ہے نا، ہم نے با کی حروف جارہ کے ٹاپک کے اندر با کی اقسام لکھی ہوئی ہیں. تو اس میں ایک با ہے بائے استعانت. کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا. تو یہ وہ بائے استعانت بنے گی جو کہہ رہی ہے یہ ہا ضمیر پھر کس کی طرف جائے گی؟ اس کو بھی ہم کہیں گے جار جمع مجرور متعلق فعل. تو یہ ہا ضمیر کس کی طرف جائے گی جی؟ اس ماں کی طرف سے. تاکہ ہم نکالیں اس پانی کی مدد سے حبن و نباتن و جناتن الفافن. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو پتا ہے جمع مونث سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں. تو گویا یہ لفظ ہمیں ظاہراً نظر آ رہا ہے یہ منصوب ہے، اور یہ کسرہ کے باوجود یہ بھی منصوب ہے. تو دونوں منصوب ہو کر ایک موصوف ہے اور دوسری صفت ہے. صفت اور موصوف مل کر مرکب توصیفی. تو یہ معطوف ثانی جمع معطوف اول جمع معطوف علیہ. ایرو دے دیتے ہیں، یہ معطوف علیہ، یہ معطوف اول اور یہ معطوف ثانی، پورے کا پورا مرکب توصیفی. تو گویا سارے معطوف مل کر کس حالت میں ہے؟ نباتن جناتن الفافن، تینوں کے تینوں حبن منصوب ہیں. یہ جو مرکب عطفی منصوب ہے تو پھر ہم کہیں گے ان سب منصوبات میں سے یہ مفعول بھی ہے. تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں مفعول بھی. تو گویا یہ میں نے آپ کو سمجھایا
کہ اس لام جارہ کے بعد چونکہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، ان مصدریہ جو آ کر اس کو مصدر جو ہے وہ ایک اسم کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اسم مصدر، تو یہ اسم ہوا، تو اس لام جارہ کے بعد اسم آیا اور وہ مکسور ہوا۔ نخرجو میں جو ضمیر ہے مستتر نحنو، اس کی وجہ سے ہم نے فعل کے بعد نا لگا لیا، تو لِإِخْرَاجِ نا، یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو گویا یہاں پہ کیا ہوا، یہ متعلق ہوا فعل میں کیا ہے، ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، اس فعل کے اندر نحنو ضمیر چھپی ہوئی ہے اور یہ فاعل بن رہی ہے، اور فعل ہے خرجہ، تو گویا فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ، یہ پورے کا پورا ایک جملہ بن رہا ہے جو ہم کہیں گے مجرور ہے۔ کیسے جی؟ یہ اکیلا ان مصدریہ مضارع کے ساتھ مل کر مصدری معنی میں نہیں گیا، مضارع اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر مصدری معنی میں گیا ہے۔ کیا قبیلہ اس کا کیا ہے؟ بہی بھی اس کے ساتھ ہے، حبن بھی اس کا ہی ہے، نباتن بھی اس کا ہی ہے، جناتن الفابا بھی اسی کا ہی ہے۔ تو گویا یہ لام جارہ نے اس پورے جملے کو مجرور کر دیا، تو وہ پورا جملہ اس شکل میں یہ یہاں پہ لِإِخْرَاجِنَا بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تو یہ پورا جملہ جو ہے ہم کہیں گے اس لام جارہ کے ساتھ مل کر پورے کا پورا مجرور، یہ ہے اس کے مجرور کی علامت۔ تو یہ جار جمع مجرور یہ مل کر متعلق ہوئے کس کے؟ انزلنا کے۔ تو یہ جو پہلا انزلنا ہے اس کے دو متعلقات ہو گئے، کیسے؟ فعل فاعل من المؤثرات اور یہ مفعول بہ، یہ متعلق نمبر 1 اور یہ دوسرا متعلق نمبر 2۔ تو یہ پورا جملہ جو ہے دو متعلق کے ساتھ مل کر ایک جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور ہم نے اتارا بادلوں میں سے موسلا دھار بارش تاکہ ہم نکالیں اس پانی کی مدد سے سبزہ اناج سبزہ اور گھنے باغات۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ پانی کا بارشوں سے نکالنے کا مقصد کیا ہے۔ تو کلیہ جو ہے وہ جو میں کہہ رہا تھا آپ کو آخر میں اس میں فٹ کر کے دکھائیں گے، وہ میں یہاں سے یہ جو ہے یہ ہماری جو تفسیر ہے نا جی، جس کو ہم ریفر کرتے ہیں، وہ یہ ہے حدائق روح و ریحان۔ اس تفسیر میں جو تصریف المفردات بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اعراب القرآن بھی ہے۔ اعراب القرآن کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہاں پہ نیچے یہ اس پورے 3 آیات کو سمرائز کیا ہے۔ انزلنا منہا، اس ہا سے مراد موثرات ہے، ماءً، ہم نے نازل کیا ان بدلیوں میں سے پانی تاکہ ہم نکالیں اس میں سے یہ وہ۔ تو اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ابھی۔ اس لام جارہ جس کو ہم نے لام سببیہ یا لام کئی، اس کا ماقبل اس کا ما بعد اردو ہے، سمجھ آ جائے گی۔
یہی یہاں پہ اس ما قبل کو آپ قبل ہی پڑھیں گے، اردو عربی دونوں ملا لیں. بارہ اس ٹاپک کی طرف میں نہیں جانا جو دماغ میں آیا. بات یہ مقصود ہے کہ اس کا لام سببیہ نام کیوں ہے. اس کا ما قبل جو ہے وہ سبب ہوتا ہے ما بعد کا. یہ اس کا ما بعد ہے. اس ما بعد کا سبب کیا ہے؟ ما قبل. ہم نے نکالنے تھے اناج، سبزہ اور گھنے باغات، تو اس کے لیے ہمیں کوئی مدد درکار تھی. یا ہم یہ کہیں کہ ہم نے کیوں اتارا پانی بدلیوں سے، وجہ کیا تھی. یہاں پر رک جائیں نا لام سے پہلے، اس کے اوپر یہاں پہ بریک لگا لیں. ہم نے بدلیوں میں سے موسلا دھار نازل کی بارش اتاری. کیوں اتاری؟ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ تھی ما بعد. یہ ہوئی جی ٹوٹل 3 آیات کی تفصیل سے، عربی گرامر پوائنٹ آف ویو سے، اعراب القرآن قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.